بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكوثر مكية وهي 3 آيات بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ کوثر ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 3 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یہ سورہ قرآن کریم کی ترتیب کے اندر 108 نمبر پر ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی دیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بالیقین آپ کا دشمن ہی وہ ہے جن کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ بالیقین، یقیناً آپ کا دشمن ہی وہ ہے جن کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ یہ سورہ اس وقت اتری ہے، اس وقت نازل ہوئی جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے فرزند قاسم کا انتقال ہو گیا۔ بچپنے میں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو دشمنان اسلام اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن
یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنہ دینے لگے کہ اب جو ہے یہ پیغمبر مقطوع النسل ہو گیا، یعنی اب اس پیغمبر کی نسل نہیں چلے گی۔ تو لوگ جب دشمن اسلام کے ایک شخص ہیں عاص بن وائل، اس کے پاس لوگ آ کر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھتے کہ یہ کیسے ہیں، اور یہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلوں سے یہ سب سے بڑے ہیں، اور یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو عاص بن وائل کہتا کہ یہ چند روز کی بات ہے، جب یہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور ایسے یہ مقطوع نسل ہے، اس کی اولاد نرینہ نہیں ہے، نہیں چلی اولاد نرینہ، مرد بچے ان کے نہیں رہے تو اس کی نسل کہاں چلے گی، یہ مقطوع نسل ہے نعوذ باللہ۔ تو چند روز ہیں، جب تک یہ ہیں تو ان کے تذکرہ لوگ کر رہے ہیں، جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا تذکرہ بھی نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اس طرح سے دشمنان اسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنہ دینے لگے۔ جب حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، بعض نے فرمایا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو دونوں نام آتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی، اور نازل فرما کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تسلی دی کہ اے پیغمبر، آپ یقین رکھیے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ کوثر کا لفظی معنی ہے بھلائی اور خیر، اور حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کوثر ایک جنت کے حوض کا بھی نام ہے، ایک نہر کا بھی نام ہے، اور اکثر مفسرین اعظام نے فرمایا کہ کوثر سے مراد ہر خیر اور بھلائی مراد ہے، ہر خیر اور بھلائی مراد ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی خیر وجود میں آئیں گے، بھلائیاں وجود میں آئیں گے، تمام کی تمام وہ خیر اور بھلائی اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اسی طریقے سے آخرت کے اندر جنتی جب جنت میں جائیں گے، جو اعلیٰ درجات ہیں جنت کے، وہ تمام کے تمام خیر اور بھلائیاں اور وہ سب کے سب اعلیٰ درجات بھی اس کوثر کے اندر داخل ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ابتدائی دنیا سے لے کر، یعنی دنیا کے آغاز سے لے کر قیامت تک جتنے خیر اور بھلائی وجود میں آئیں گے دنیا کے اندر یا آخرت میں، وہ سب کے سب خیر اور بھلائی کو کوثر کے اندر شامل ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہاں تک بتلایا کہ اگرچہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں رہیں گی، لیکن آپ کی نسل تب بھی چلے گی، آپ کی نسل تب بھی چلیں گی، آپ کی نسبی اولاد ہوں گی، جیسے کہ نسبی اولاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ اگرچہ نرینہ اولاد، ذکور اولاد نہیں ہے، مرد اولاد نہیں ہے، لیکن بچیاں تو ہیں، 4 بیٹی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے۔ اور
اللہ کا کرنا دیکھیے کہ انہی سے جو ہے آپ کی نسل چلی ہے۔ پھر یہ تو نسبی اولاد ہوئے، اور اللہ رب العزت نے آپ کے لیے روحانی اولاد تو لا تعداد کیے ہیں۔ روحانی اولاد آپ کے لا تعداد ہیں۔ اسلام کے آنے سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ ہم سب کیا ہیں؟ ہم سب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اولاد ہی تو ہیں۔ پوری امت مسلمہ کے حضور علیہ السلام روحانی باپ ہیں، اور ہم سب روحانی اولاد ہیں حضور کے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیے روحانی اولاد آپ کی لا تعداد ہے، اور یہ جو کہا کرتے تھے کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، تو آپ کا نام و نشان کیا مٹے گا، بلکہ ہر وقت آپ کا نام لیا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر پانچوں وقت میں میناروں پر آپ کا نام لیا جاتا ہے، تو آپ کا نام نہیں مٹے گا بلکہ آپ کے تذکرے ہی تذکرے ہوں گے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ تو کوثر ایک جنت کی نہر بھی ہے، اور یہ کوثر وہ بھی ہے کہ جس حوض کوثر سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سیراب کریں گے پانی پلا کر۔ مفسرین اعظام نے فرمایا کہ حوض کوثر ایک تو جنت کے اندر ہے ہی، ایک میدان محشر میں بھی اللہ رب العزت حوض کوثر رکھیں گے، جس سے اپنی امت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی پلائیں گے۔ تو حوض کوثر جنت کے اندر بھی ہے، اور میدان محشر میں بھی اللہ رب العزت حوض کوثر رکھے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو یہاں پر بھی پانی پلائیں گے۔ مفسرین نظام نے فرمایا کہ حوض کوثر پر جو برتن رکھے ہوئے ہیں پانی پلانے کے، کہتے ہیں کہ اتنے برتن ہیں جتنے کہ آسمان میں تارے ہیں۔ اتنے سارے برتن حوض کوثر پر رکھے ہوئے ہیں اللہ رب العزت، کہ جتنے آسمان پر تارے دکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنی تعداد میں اللہ رب العزت حوض کوثر پر برتن رکھے ہوئے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو پانی پلائے۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو پانی پلائیں گے، اپنی امت کو سیراب کریں گے اپنے ہاتھ مبارک سے، تو امت کو پانی پلائیں گے تو کچھ فرشتے جو ہیں آ کر وہاں سے لوگوں کو ہٹائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، آپ ان کو کیوں ہٹا رہے ہیں؟ فرشتوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں یہاں سے ہٹا رہے ہو؟ مجھے پانی پلانے دو۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ اے میرے لاڈلے پیغمبر، یہ لوگ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر طرح طرح کی چیزیں ایجاد کر لیے تھے، اور دین کے اندر طرح طرح کی چیزیں داخل کر لیے تھے، یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر جو ہے ان لوگوں کو پانی پلانے سے رک جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین مکمل طور پر
اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک پر مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے۔ اب اگر حضور کے جانے کے بعد اگر دین کے اندر ایک تنکا برابر بھی کوئی کچھ داخل کرتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا کہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا، ابھی کچھ باقی ہے، ابھی دین مکمل نہیں ہوا۔ گویا کہ ایک آیت کی طرف بھی وہ گویا کہ زیادتی کر رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور اپنی ساری نعمتیں میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اب اگر اس کے باوجود کوئی دین کے اندر نئی بات داخل کرے گا تو پھر وہ بڑا خسارہ اور نقصان اٹھانے والا ہو۔ گویا کہ وہ اس آیت پر زیادتی کر رہا کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی دین کے اندر طرح طرح کی باتیں گویا کہ داخل کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اور جامع ہاتھوں سے حوض کوثر نہیں پی سکیں۔ ایسے لوگ وہ ہیں جنہیں بدعتی کہتے ہیں۔ بدعت بہت خطرناک چیز ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے میں نے جو دعا پڑھی ہے وہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت اور نئی چیز گمراہی ہے۔ وہ کل بدعت ضلالہ، اور وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر سے پہلے یہ دعا ڈیلی پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر یہی بتایا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ کوشش کرنا ہے کہ دین کے اندر کوئی ایسی چیز ہم داخل نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو اور اللہ کے پیغمبر ناراض ہو۔ آج نہ جانے دنیا کے اندر دین کے نام پر کیا کیا ہو رہے ہیں اور کیا کیا لوگ کر رہے ہیں، اور یہ سب کے سب شیطان کی سازش میں کر رہے ہیں۔ شیطان کسی بھی چیز کو غلط کر کے پیش نہیں کرتا۔ شیطان بری سے بری چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے دین کے اندر، اس میں کیا خرابی ہے؟ ارے بھائی ہم تو یہ اچھائی کر رہے ہیں، اچھائی کام ہے، یہ کیا خرابی ہے؟ لیکن شیطان اس خرابی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ یہ بہت خطرناک شیطان کا جال ہوتا ہے جو ہم سب پہچان نہیں سکتے۔ ہم کیا بڑے بڑے لوگ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ۔ تو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں کبھی دین کے اندر ایسی نئی بات داخل نہ کروں جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہو۔ تو ایسے لوگ حوض کوثر سے کل محروم کر دیے جائیں گے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب جب اللہ رب العزت نے آپ کو کوثر جیسی نعمت عطا کر دی، کوئی سی بھی بڑی نعمت ہو، ایسے تو اللہ کی ہر نعمت بڑی ہے، لیکن اللہ کی جتنی نعمت، جو نعمت بڑی ہوتی ہے، اس نعمت کی شکر کے لیے بڑی کوئی عبادت بھی ہونی چاہیے۔ جب اللہ کی کوئی بڑی نعمت مل رہی ہے تو اس نعمت کی شکر گزاری کے لیے کوئی بڑی عبادت بھی ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے پروردگار کی نماز بھی پڑھیے، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، اور نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو اس کے لیے یہ شکر گزاری کیجیے، یہ نماز پڑھ کے، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کیجیے۔ وَانْحَرْ، اور قربانی بھی کیجیے، اور قربانی بھی کیجیے۔
اکثر آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی آپ بہت ساری آیتوں میں دیکھیں گے جہاں پر نماز کا ذکر ہوا اس کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا بلکہ قربانی کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کر سکتے تھے لیکن نہیں کیے۔ کیوں نہیں کیے؟ حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ نماز بدنی عبادت ہے۔ یہ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں یہ بدن کے ذریعے ہی ادا کرتے ہیں، اعضاء و جوارح یہ بدن کے اندر سب کے سب ہیں، تو یہ نماز جو ہے یہ بدنی عبادت کہلاتی ہے، اور قربانی یہ مالی عبادت کہلاتی ہے۔ قربانی میں کیا مالی تو خرچ ہوتے ہیں، مال خرچ کرنے پڑتے ہیں، تو یہ قربانی مالی عبادت ہے اور نماز بدنی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کا ذکر اس لیے کیا کہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت بھی آ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مشرکانہ رسم ہے، جو مشرکانہ رسم ہے، رواج ہے، جو غیروں کے نام پر لوگ قربانیاں کرتے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزوں کی مخالفت بھی ہو، اس لیے اللہ رب العزت نے قربانی کا ذکر کیا کہ ایک اللہ کے نام پر قربانی بھی کیا کرو۔ غیروں نے جو رسم قائم کر لیے ہیں، مشرکانہ رسم ہے، وہ تمام کے تمام رسم و رواج ختم ہو اور ایک اللہ کے نام پر قربانی ہو، اس لیے اللہ رب العزت نے وَانْحَرْ کا لفظ لے کر آئے تاکہ مالی عبادت بھی ہو اور مشرکوں کے ان رسم و رواج کی مخالفت بھی ہو جائے، اس لیے وَانْحَرْ کا لفظ لے۔ اور وَانْحَرْ کا ایک لفظی معنی ہے اونٹ کو قربانی میں دینا۔ عرب کے اندر جو لوگ وہاں پر قربانیاں دیتے ہیں، وہاں پر تو بکری، بکرا، گائے، بیل وغیرہ نہیں دیتے، وہاں پر جو قربانی دی جاتی ہے وہ اونٹ کی قربانی دی جاتی ہے، اسی لیے اونٹ کے لیے وَانْحَرْ کا لفظ بھی آتا ہے۔ بعض نے اونٹ کے معنی میں لیا، بعض نے عام جو ہم قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر اس معنی میں بھی وَانْحَرْ آتا ہے، تو وہاں پر اونٹ کی قربانیاں ہوتی ہے، اس لیے وَانْحَرْ کا لفظ لے کر آئے۔ اور اونٹ کی قربانی کا مسنون طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے کہ اونٹ کے آگے کے پاؤں پیر باندھ کر اس کے حلقوم پر چھرا مارا جاتا ہے، اس لیے کہ بڑا جانور ہے، اس کو آپ پکڑ کے گرانا چاہیں تو گرتا نہیں ہو، اسی لیے کھڑے کھڑے اس کے پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں آگے کے، اور اس کے بعد حلقوم پر جو ہے چھرا مارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فوراً وہ گر جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم جو بکرا بکری قربانی دیتے ہیں وہ بھی ہم لٹا کر اس کو دیتے ہیں، تو ان کو لٹا کر دیتے ہیں اس لیے کہ جو چھوٹے جانور ہیں گرانا ان کو کوئی مشکل نہیں ہے، اور لیکن چھری جو ہم چلاتے ہیں اس کے حلقوم پر ہی چلاتے ہیں۔ تو وہاں پر وَانْحَرْ یعنی قربانی کا یہ طریقہ ہے کہ دونوں پاؤں باندھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد حلقوم پر چھرا چلاتے ہیں۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بالیقین آپ کا دشمن ہی وہ ہے جن کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ جب حضرت قاسم یا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما دونوں میں سے ایک کا کسی کا انتقال ہو گیا بچپن میں، تو مشرکین مخالفت کرنے لگے، تانا دینے لگے، اور شانی کا معنی ہی آتے ہیں بغض رکھنا، تانا دینا۔ یہ جو شانی کا لفظ آیا ان شانی اکا، یہ شانی کا معنی ہی ہے بغض رکھنا اور تانا دینا۔ تو اس طرح سے لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تانا دینے لگے۔ اس کے پیش پیش، اس کے آگے آگے جو شخص تھا، مفسرین اعظام نے فرمایا آس بن
وائل ایک شخص ہے، یہ بہت ہی زیادہ تانا دینے لگا. بعض نے کہا عقبہ ہے، بعض نے ابو جہل کا نام لیا کہ یہ لوگ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تانا دینے لگے اور کہنے لگے کہ آپ مقطوع نسل ہیں، آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے، اس لیے آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ اتار کر کہا اے پیغمبر آپ مقطوع نسل نہیں ہیں، آپ ابتر نہیں ہیں. یہ جو ابتر کا لفظ آیا، عرب کے اندر ابتر اس شخص کو بولا جاتا ہے جس کی نرینہ اولاد نہ ہو، یعنی مذکر اولاد نہ ہو، مرد اولاد نہ ہو. اگرچہ عورت اولاد ہو لیکن مرد اولاد نہ ہو تو اس کے لیے عرب کے لوگ کیا بولتے ہیں؟ ابتر، کہ یہ شخص ابتر ہے. تو اس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتر کہہ کر لوگ تانا دیتے اور کہتے کہ یہ مقطوع نسل ہے، اس کی نرینہ اولاد نہیں ہے، تو اس کی نسل کہاں سے بڑھے گی؟ اب جب ہے نہیں نسل، نہیں بڑھیں گی تو چند دن ان کا نام و نشان رہے گا، پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں رہیں گے نعوذ باللہ، اور ان کا نام و نشان بھی نہیں رہیں گے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں هو الابتر، آپ ابتر نہیں ہے، یہ آپ کے دشمن ہی ابتر ہے. اور ایسے ہی ہوا. عاص بن وائل، ابو جہل، عقبہ، کتنے لوگ ان کو جانتے ہیں. اگر لوگ ان کو جانتے بھی ہیں تو خیر اور بھلائی کے ساتھ ان کا نام کوئی نہیں لیتا ہے، بلکہ برائی کے ساتھ نام لیتا ہے. ایک تو کچھ لوگ جانتے نہیں، اور اگر جانتے بھی ہیں تو ہر کوئی جو ہے ان کو برائی کے ساتھ ہی نام لیا جاتا ہے. ان کا اچھائی کے ساتھ کوئی نام نہیں لیا جاتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو دیکھ لیجئے، شان اقدس کو دیکھ لیجئے کہ کب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تھے اور آج تک حضور کا نام روشن ہے. ہر جگہ پر چرچے اور تذکرے ہیں، اور قیامت تک جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہی تذکرے ہوں. مفسرین اعظام نے یہاں تک فرمایا کہ صرف دنیا ہی کے اندر نہیں آپ کے تذکرے ہوں گے، بلکہ آخرت کے اندر بھی آپ کے تذکرے ہوں گے. اور اسی وجہ سے جنت کے اندر آپ کی امت سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل ہو. ساری امتوں سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جنت میں جائے گی. تو دیکھ لیجئے دنیا میں بھی آپ کا نام اور نشان روشن ہے، اور آخرت کے اندر بھی آپ کے نام و نشان روشن ہے. ہر جگہ پر چرچے ہیں، ہر جگہ پر تذکرے ہیں، اور ہم سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی اولاد ہیں، اور آپ کی ان روحانی اولاد کے ذریعے سے اسلام کی بقا ہے. تو اس طرح سے آپ کے دشمن ابتر ہیں، آپ ابتر نہیں ہیں. اس طرح سے اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ اتار کر آپ کو تسلی دی. قرآن کریم کے اندر سب سے چھوٹی سورہ کوثر ہی ہے. بہت چھوٹی سورہ ہے لیکن بہت جامع اور معنی ہیں. کوثر کے اندر ساری کی ساری بھلائیاں آ جاتی ہے. ہر بھلائی، جتنے بھلائی دنیا کے اندر وجود میں آتے ہیں، تمام کی تمام بھلائی اس کوثر کے اندر ہے. تو یہ بہت جامع اور معنی سورہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سبوں کو اور پوری امت مسلمہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور جامع ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے، اور ہم سبوں کو اور پوری امت مسلمہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.